اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس وقت بڑی تیزی سے جو فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کر رہا ہے معاشرے کے اندر۔ حدیث کا مختلف طریقوں سے انکار کرنا اور بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کر اس کا انکار کیا جانا، یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور یہ بڑا شدید حملہ ہے۔ 1400 سال سے یہ حملہ ہوتا آ رہا ہے، اور الحمدللہ اہل الحدیث نے اس فتنے کا ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا اقرار، آپ کی تقریر، اس کا دفاع کیا ہے۔ اللہ کے قرآن میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حدیث بھی حجت ہے، حدیث بھی دلیل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے شب و روز ہیں، آپ کے لیل و نہار ہیں، آپ کا نماز کا طریقہ ہے، آپ کے روزے کا طریقہ ہے، آپ کے حج کا طریقہ ہے، آپ کے غزوات ہیں، مغازی ہیں، ملاحم ہیں، اور آپ کے تعلقات ازواج کے ساتھ ہیں، صحابیات کے ساتھ ہیں، اصحاب کے ساتھ ہیں، اور تجارت کے معاملات ہیں۔ پوری کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا، یا صرف یہ فرمایا کہ جو قرآن آپ بیان کریں وہ نمونہ ہے؟ ایسی نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یعنی فی حیات رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ حجت ہے، حدیث دلیل ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا رسول تمہیں جو دے، ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو عطا کر دے، جو دے دے، فخذوہ، اس کو لے لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا عطا فرما رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ صرف قرآن دے رہے ہیں یا حدیث بھی دے رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بھی بیان فرما رہے ہیں، صبح بھی بیان فرما رہے ہیں، شام بھی بیان فرما رہے ہیں، نمازوں کے بعد بھی بیان فرما رہے ہیں، ہر موقع کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی۔ حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ مالک الملک نے جن چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اپنے ذمہ لی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی دو چیزیں ہیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کا جمع کرنا، اللہ فرماتے ہیں علینا، ہمارے ذمہ، جمع بھی ہوگا، اور یہ ہوا جمع۔ اس کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو کہ صحابہ نے چھوڑ دی ہو، بلکہ اس کو جمع کیا، اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ وَقُرْآنَهُ، اور اس کو پڑھانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اے نبی آپ جلدی نہ کیا کیجئے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جمع بھی ہوگا، یہ محفوظ بھی ہوگا، یہ پڑھا بھی جائے گا۔ اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ، اس کے بعد جو اس کا بیان ہے، جو تبیان ہے، جو اس کی وضاحت ہے، جو اس کی تفصیل ہے، جو اس کی تشریح ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کی حفاظت بھی اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ، سورہ قیامہ کے اندر۔ تو دو چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا۔ تو وحی کی دو قسموں کو بیان کیا ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ استاد محترم حافظ شریف صاحب فرماتے ہیں یہ جو تقسیم ہے، یہ بھی کوئی صحیح تقسیم نہیں ہے کہ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جا رہی۔ جبکہ اگر ہم نماز کو دیکھیں تو وحی غیر مطلوع کی بھی تلاوت ہو رہی ہے، وہ بھی پڑھی جا رہی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ،
ربنا ولک الحمد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ وحی غیر مطلوب ہے. اس کو بھی ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات زیادہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک سے. تو اس لیے دونوں وحیوں کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، دونوں کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. لیکن بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ کہ حدیث جو ہے یہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اور اگر نماز سیکھنی ہے تو کیا کریں؟ چینل کے اوپر بیٹھے دیکھیں، نام بھی لینا پڑتا ہے. غامدی صاحب فرما رہے تھے، کسی شخص نے پوچھا نماز کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں، اپنے محلے کی مسجد میں جائیں اور وہاں پہ آپ نماز کا طریقہ سیکھ لیں. اپنے معاشرے سے سیکھیں، اپنی تہذیب سے سیکھیں، اپنی ثقافت سے سیکھیں. اپنے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جائیں اور وہاں سے نماز کا طریقہ سیکھیں. حدیث سے نہ سیکھیں. حدیث کا نام ان کے اوپر بھاری ہے کہ حدیث اس کو سیکھ لیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، جس کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پیشن گوئی فرما دی تھی. لو کان الدین عند الثریہ لنالہ رجال من اہل فارس، اگر دین یہ ثریہ ستارے کے اوپر بھی چلا جائے، وہاں پر بھی اہل فارس سے لوگ آئیں گے، ایک شخص آئے گا یا لوگ آئیں گے، وہاں سے دین کو حاصل کر لیں گے. جنہوں نے ایک ایک حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے سفر کیا، اس کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا ہے صحیح البخاری جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو تاریخ کی کتاب ہے. تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ کے اندر تو صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بڑے سکالر ہیں، بہت عظیم سکالر ہیں. بچ جائیے اس فتنے سے. جب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ موسیقی جائز ہے، گانا بجانا جائز ہے، اختلاط جائز ہے، مرد و زن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیر محرم جو ہے ہاتھ ملا سکتے ہیں. یہ ہے جب حدیث کو آپ ترک کریں گے، جب حدیث کو چھوڑیں گے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ان کو پسے پش ڈال دیں گے، اور یہ کہا جائے گا غار حرا کا جو واقعہ ہے یہ سارے کا سارا افسانہ ہے، والعیاذ باللہ. جبکہ امت کیا کہتی ہے؟ پوری امت کا اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری جو ہے یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. تو محترم عزیز بھائیو، جیسے قرآن حجت ہے اسی طریقے سے حدیث بھی حجت ہے. ایک تو واضح طور پر انکار کر دینا حدیث کا کہ حدیث کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ایک انکار کی صورت یہ ہے اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے حدیث کا انکار کرنا. یہ حدیث کے انکار کی دوسری شکل ہے کہ آپ مرفوع حدیث پیش کریں، اس کے مقابلے میں موقوف حدیث کو پیش کیا جائے. آپ صحیح حدیث کو پیش کریں، اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو پیش کیا جائے. آپ اس حدیث کو پیش کریں جو کہ خاص ہے، اس کے مقابلے میں عام چیز کو پیش کیا جائے. یہ بھی انکار کا طریقہ ہے. صحیح حدیث کو پیش کرنا، رفع الیدین کے بارے میں حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو لے آنا، ثم لا یعود والی، یہ حدیث بھی تو ہے. اسی طریقے سے جو خاص عمل ہے اس کو لے آنا، خاص عمل کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ خاص عمل. اس کے بارے میں عام کو لے آنا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. تو خاص کے مقابلے میں عام کو لے آنا اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اس کی ترویج کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے. صحیح حدیث کا انکار کر دینا یا تو منسوخ کی صورت میں یا تعویل کی صورت میں، یہ بھی انکار کی صورت ہے. تو یہ دونوں جو ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے. قرآن کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے. تو غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ جائیں اپنے محلے کی مسجد کے اندر اور وہاں سے جا کے نماز کو سیکھ لیں. ہم نے کہا بھی ہم گئے مسجد میں، ایک بار جانا ہوا، پنڈی میں تھا تو وہاں پر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھوڑا سا لیٹ. جس مسجد میں جاؤں، 3 مساجد میں گیا، جس مسجد میں جاؤں قبر بنی ہوئی مسجد کے اندر، جس مسجد میں جاؤں قبر بنی ہوئی. اس میں بھائی میں مسجد میں سیکھنے کے لیے گیا تو وہاں پر تو آگے قبر بنی ہوئی ہے کہ مساجد کے اندر قبریں بنا لیں، یہ طریقہ ہے. اور قبرستان کو ایسا بنا لیں جیسا کہ یہود و نصارہ کا قبرستان ہے، ویسا بنا لیں. یعنی تدفین کا طریقہ سیکھنا ہے تو پھر بھی حدیث کی طرف نہیں جانا، پھر آپ قبرستان میں جا کے دیکھ لیں اہل اسلام کیسی تدفین کر رہے ہیں، کیسی تدفین کر رہے ہیں اہل اسلام. قبروں کو پکا بنا رہے ہیں، اوپر علم لگا رہے ہیں، اوپر تلاوت کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو سیٹ کر رہے ہیں، روشنی کا انتظام کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پسے پش ڈال رہے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان یجسس علی القبر، قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے، ان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، عمارت بنانے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، روشنی کا انتظام کرنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ لیکن وہ فرما رہے ہیں آپ نے جب تدفین کا طریقہ سیکھنا ہے تو قبرستان چلے جائیں، آپ نے جب نماز کا طریقہ سیکھنا ہے تو کسی مسجد میں چلے جائیں۔ تو یہ انکار حدیث کی صورتیں ہیں، اہل اسلام کو چاہیے اس کے اوپر غور بھی کریں اور اپنی اولادوں کو اس طرف بھی لے کر آئیں کہ جس طریقے سے قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، اسی طریقے سے حدیث بھی حجت ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے اور اس کے لیے علماء کو کھڑا کیا۔ بہت تفصیل ہے اس حوالے سے، کس طریقے سے جو ہے سلف صالحین نے، اہل الحدیث نے خدمت کی ہے حدیث کی، ایک ایک لفظ کو کس طریقے سے بیان کر دیا۔ امام مسلم جب حدیث لے کر آتے ہیں، جس استاد نے یہ فرمایا حدثنا، وہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ استاد نے یہ فرمایا حدثنا، دوسرے استاد نے یہ فرمایا اخبرنا، وہاں پر اس لفظ کو نقل کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے حدیث کی اللہ مالک الملک نے حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ مالک الملک قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔